واقعات بھی لے آئے، ساتھ ہی یہ ہدایت بھی لائے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. دیکھیے کبھی نہ یہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا. یہ ہماری تہذیب کے اب یوں سمجھیے کہ کچھ کلمات ہیں سماجی، ہمارے ثقافت کے، ان کے اندر جو ہے توحید کی روح جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. کوئی اچھا منظر دیکھا، سبحان اللہ، یعنی یہ کہ اس منظر میں کچھ نہیں ہے، اصل میں حسن اللہ کا ہے. پھول دیکھا، سبحان اللہ، پھول کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، اب بنانے والے کی تعریف ہے جس نے اتنا عمدہ پھول بنایا ہے. کوئی آپ کو کوئی تکلیف رفع ہوئی، کوئی ضرورت پوری ہوئی، الحمدللہ. بھوک لگی ہوئی تو کھانا کھایا، الحمدللہ، تعریف اللہ کے لیے. کوئی چیز آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، منظر اچھا لگا، بچے کھیل رہے ہیں، بڑا اچھا ماحول ہے، کہیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جو اللہ کو پسند ہے. یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہے، یہ کوئی میری صلاحیت سے، میری قوت سے تو نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی کام کرنا، انشاءاللہ میں یہ کام کرنا تو چاہتا ہوں، ارادہ تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی مرضی اور اذن کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی گویا کہ، اور یہ سارے کلمات اس صورت میں آپ کو مل جائیں گے، ماشاءاللہ، انشاءاللہ. اور اس سے پہلے ہم الحمدللہ سے شروع کر چکے ہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت. اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے جب آپ بھول جائیں، یعنی یہ کہ اگر کسی وقت بھول جائیں تو پھر جب یاد آ جائے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگائیے. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس معاملے میں اس سے بہتر راہ کی طرف میری رہنمائی کر دے. یعنی میں یہ کیوں کہوں کہ یہ کام میں کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہتر کوئی بات، صورتحال پیدا کر دے. لہذا اس معاملے کے اندر بھی کوئی زیادہ جازم ہو جانا نہیں چاہیے، بلکہ معاملات کو تفویض الامر الی اللہ، سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. تو اس طریقے سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے رکھے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ رہے اپنی اس غار میں 300 برس اور اس کے اوپر 9 سال. اس کی تعبیر کیا ہے؟ شمسی حساب سے 300 برس، اور یہ 300 برس جو شمسی ہوتے ہیں جو سولر کیلنڈر کے، وہ قمری حساب سے 309 بن جاتے ہیں. اس حوالے سے یہ دونوں عدد بالکل صحیح ہے. قل اللہ اعلم بما لبثوا، کہیے یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کتنے عرصے رہے، اس میں بھی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. لہو غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی کے علم میں ہے غیب کل کا کل آسمانوں اور زمین کا. اب صرف یہی واسطے میں کیا ہی عجیب اور اچھا ہے وہ دیکھنے والا، اور کیا ہی اچھا ہے وہ سننے والا. اس کی سماعت، اس کی بصارت کا تم کیا اندازہ کرو گے. ما لہم من دونہ من ولی، ان کا کوئی ساتھی اور پشت پناہ اور مددگار اور حمایتی نہیں ہے اس کے سوا. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم اور اختیار اور اپنی حاکمیت کے حق میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں. یہ جو توحید حاکمیت، اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدين القیم. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں آیا ولم یکن له شریک فی الملک، بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں. یہاں فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم اور حاکمیت کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، اور اے نبی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے. یعنی یہ جو سخت حالات ہیں جن سے آپ گزر رہے ہیں، دباؤ ہے آپ پر بہت شدید، اس میں آپ کے لیے سہارا کیا ہے؟ وَمَا صَبْرُکَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ اپنا قلبی تعلق اور ذہنی رشتہ قائم کرنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ اور قرآن مجید کی تلاوت. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، جو بھی آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے اس کی تلاوت کرتے رہا کیجئے. لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے سوا آپ کو کہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی. پناہ دینے والا بھی وہی، کوئی اور پناہ نہیں دے سکے. سختی کتنی بھی جھیلیے، برداشت کیجیے، اس سختی کو آسان بنا سکتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کریے اور کر کے سناتے رہیے اپنے ساتھیوں کو بھی. اسی سے تمہارے اوپر یہ سختیاں جو ہیں ہلکی ہو جائیں گی، ان بھاری چیزوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن جان لیجئے پناہ ملے گی تو اللہ کے دامن میں. لن تجد من دونہ ملتحدا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اور اپنے آپ کو روکے رکھیے اور صبر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام. یہ اگرچہ غرباء میں سے ہیں، یہ بلال ہیں، یہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں، یہ نابینا ہیں، یہ ابو فقی ہیں، یہ غلام ہیں، یہ عمار ہیں، اور یہ اسی طریقے سے خباب ہیں، لوہار ہیں.
یہ لوگ جو ہے آپ ان کو ان کی اس رفاقت کو غنیمت سمجھیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، طلبگار ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور دیکھیے آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر ادھر نہ جائیں جن کے پاس دولت ہے. عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، کہیں آپ کی نگاہ ادھر نہ جائے جہاں زیبائش ہے، آرائش ہے، دنیا کی چمک دمک ہے، دولت ہے. آپ ولید بن مغیرہ کی طرف سے متوجہ ہوں اور عبداللہ ابن ام مکتوم کی جانب نہ ہو، معاذ اللہ ایسا نہ. یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم سورہ ہجر میں بھی پڑھ چکے ہیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ جو بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے دنیا کا ساز و سامان، چمک دمک، اس کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر، انہیں نظر انداز کر کے ان لوگوں کی طرف نہ متوجہ ہو جائیں. ترید زینت الحیات الدنیا، تو کیا آپ بھی دنیا کی، کہ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے، شک ہو جائے کہ آپ کی نگاہ میں بھی دنیا کی زینت کا جو ہے بہت اس کی اہمیت ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور بات مانیے اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام جو ہے وہ اعتدال سے بہت ادھر ادھر ہو گیا. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا صدق اللہ العظیم. اور پڑھا کرو اس میں سے کہ جو وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب آپ کے رب کی کتاب میں سے، اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں، اور نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے اس کے سوا کوئی اور جائے پناہ. تھامے رکھو، روکے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور چاہتے ہیں اس کی رضا، طالب ہیں اس کے روئے انور کے. اور نہ دوڑیں آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر آپ کہ دنیا کو یہ محسوس ہو، یہ مغالطہ ہو کہ ترید و زینت الحیات الدنیا. یہ ذرا مشکل مقام ہے قرآن مجید کا، کہ بظاہر تو الفاظ یہ ہیں کہ آپ کی نگاہیں دنیا کی زیبائش اور آرائش کی تلاش میں ان فقراء اور غرباء سے ہٹ کر امراء کی طرف نہ اٹھیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں تھی، لہذا اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے التفات کی وجہ سے دنیا یہ محسوس کرے کہ ان کی نگاہ میں بھی وقت اور اہمیت جو ہے وہ دنیاوی مال و دولت اور اسباب کی ہے. کسی داعی حق کے لیے یہ معاملہ بہت ہی نازک ہوتا ہے کہ ایک طرف جو حالات و واقعات ہیں اس کے اعتبار سے، جو حقائق ہیں اس کے اعتبار سے، معاشرے کے جو اونچے طبقات ہوتے ہیں جو وہاں سرداری یا کسی اور طرح کی سربراہی کے منصب پر فائز ہوں یا ان کے پاس فراوانی ہو دولت کی، اب ظاہر بات ہے کہ ان کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے معاشرے میں. ان میں سے کوئی ایک شخص ایمان لے آئے تو وہ بہت سے لوگوں کے برابر ہو جائے گا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ اور ابو جہل کو حضور نے دونوں کو پیش کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ ان میں سے ایک کو ضرور میری جھولی میں ڈال دے. ظاہر بات ہے کہ اس سے اسلام کو تقویت حاصل ہوگی، اور اس سے یہ ہے کہ جن مسلمانوں پر کا قافیہ تنگ ہوا ہے، جن کو ستایا جا رہا ہے، اگر کوئی بڑا آدمی ایمان لے آئے گا تو ان کو بھی سہارا ملے گا. جیسے کہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد جو غرباء تھے، فقراء تھے اور جو غلام تھے انہیں ستایا جا رہا تھا، انہیں کچھ ریلیف ملا. اس حوالے سے ایک طرف تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی طرف توجہ کی جائے، التفات رکھا جائے، تاکہ اگر وہ ایمان لے آئے تو اس سے ایمان کو بھی تقویت ہو، اسلام کو تقویت ہو، مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے. دوسری طرف یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ غرباء کا دل نہ دکھے. تیسری طرف یہ کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی زیادہ جو ہے مدارات کرتے ہیں اور زیادہ التفات کرتے ہیں امراء کی طرف، اہم لوگوں کی طرف، گویا کہ ان کی نگاہوں میں بھی دنیا کی انہی چیزوں کی وقت ہے، انہی چیزوں کی اہمیت ہے. تو یہ تین طرف کے چیز سمجھیے کہ یہ چکی دو پارٹوں والی نہیں، تین پارٹوں والی ہے، کہ جس میں کوئی داعی جو ہوتا ہے وہ اس مخبصے میں آ جاتا ہے کہ ایک طرف تقاضا یہ ہے خود تحریک کا، دعوت کا، اس جد و جہد کا، اس کے تقاضے یہ ہیں کہ ان کی طرف التفات ہو، ان کی طرف توجہ کی جائے تاکہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں تو کام میں سہولت حاصل ہو، مدد حاصل ہو. لیکن دوسری طرف یہ منفی دو اثرات بھی موجود ہیں. تو اس کے مابین جو ہے حکم دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بہرحال آپ یہ احتیاط کیجئے کہ یہ تاثر نہ ابھرنے پائے کہ محمد کے نزدیک بھی صلی اللہ علیہ وسلم اصل اہمیت جو ہے وہ دولت مند لوگوں کی ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت کہنا مانیے ان لوگوں کا. یہ جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ دباؤ پڑ رہا تھا سرداران قریش کی طرف سے کہ کچھ ہماری بات مان لیجئے، کچھ ہم آپ کی مان لیں گے.
تو یہاں